قیامت کب آئے گی؟ اس کا ختم علم ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ خلق خدا میں کوئی اس صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ اس سے قیامت کا وقت واقعی دریافت کیا جائے، کیونکہ یہ مفاتیح الغیب میں سے ہیں جن کا علم خالق کائنات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ خدائی علیم و حکیم نے اپنے آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا جنہیں اللہ کے نبی نے منشائے خداوندی کے مطابق دیگر وحی الہی کی طرح مکمل جزم و یقین کے ساتھ امت کو پہنچا دیا ہے۔ ان سے وقوع قیامت کی دوری و نزدیکی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کی پیشگی علامتوں کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ یہ ساری پیشنگوئیاں خواہ تواتر کے ساتھ قطعی طور پر ثابت ہو یا بطریق عہد زنی طور پر ان کا ثبوت ہو، یہ سب کی سب باب عقائد میں داخل ہیں۔ یہ خیال کی عقیدے میں صرف وہی امور داخل ہیں جو تواتر کے ساتھ قطعی طور پر ثابت ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اعتقاد قلبی اور علم قطعی دو علیحدہ چیزیں ہیں، لہذا اعتقاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا اور جیسی بھی فرمایا وہ سارا کچھ ٹھیک ہے اور حق اور سچ ہے۔ دجال اکبر سے متعلق امت کو جس قدر معلومات درکار تھی انہیں بھی مکمل طور پر بیان فرما دیا ہے۔ مثلا اس دنیائی امتحان و آزمائش میں اس کا موجود ہونا، اس کی جسمانی ساخت اور بدہیبتی، اس کی سواری کی جسامت اور رنگت، اس کی آنکھوں سے کانا اور معیوب ہونا، اس کی پیشانی پر کافر کا لکھا ہوا ہونا، اس کے طلسماتی کرتبوں کی تفصیل، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے علاوہ سارے خطے ارض میں اس کا فساد اور تباہی برپا کرنا، بطور خاص قومی یہود کا اس کا ہم نوا ہونا، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں اس کا ہلاک ہونا وغیرہ۔ اس طرح حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے نزول اور بعد از نزول ان کے اہم واقعات و احوال کو بھی صاف صاف بیان فرما دیا ہے۔ مثلا دو فرشتوں کے سہارے ان کا منارۂ شرقی دمشق پہ اترنا، وقت نزول ان کے لباس کی نوعیت اور رنگ، مسلمانوں کے امام کی اقتداء میں ان کا نماز ادا کرنا، امام مہدی اور لشکر مسلمین کو ساتھ لے کر دجال کے تعاقب میں ان کا جانا، بیت المقدس کے قریب باب لطف پر دجالی لشکر سے مقابلہ، انہیں دیکھ کر دجال کا پانی میں نمک کی طرح پگھلنا، پھر ان کے ہاتھوں دجال کا مارا جانا، خلیفہ مہدی کی وفات کے بعد براہ راست امت مسلمہ کی سربراہی کرنا، قومی یاجوج و ماجوج کا سمندری طوفان کی طرح دنیا میں پھیل جانا اور ان کی دعا سے بیک وقت سب کا ہلاک ہو جانا، بعد از نزول دنیا میں ان کے قیام کی مدت باقی ماندہ عیسائیوں کا ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جانا، بعد از وفات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں مدفون ہونا وغیرہ، وہ ساری تفصیلات جن سے ان کی تشخیص و تعین ان تردد کے بغیر ہو جائے امت سے بیان کر دی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔